بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، شیعوں کے حوالے سے جب آپ پھر یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے شیعہ اور اگر ساتھ میں کافر کا لفظ بھی لکھ دیں تو بہت سارے لائن سے آپ کی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی۔ کیا شیعہ کافر ہیں؟ شیعہ کو کافر کرنا کیسا ہے؟ شیعہ کون لوگ ہیں؟ کافر شیعہ کافر۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں ہم نے تو جو آنکھ کھولی ہے، جس زمانے کے اندر ہم نے مدرسوں کے اندر، دیواروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، دوستوں سے سب سے ہم یہی سنتے تھے، کافر شیعہ کافر، نعرے لگائے جاتے تھے، یہاں پہ پارٹیاں بنائی جاتی تھیں، یہاں پہ بڑی بڑی آرگنائزیشن تھی جو یہ کام کرتے تھے کہ جس میں شیعہ کافر، اور طرح طرح کے جھوٹ، طرح طرح کے بکواسات، مغلظات، اتنا جھوٹ بولتے تھے، اتنا جھوٹ ہمیں سکھاتے تھے، خدا کی قسم میں کیا کہوں شیعوں کے بارے میں کون کون سے جھوٹ میں آپ کو جب بیٹھوں گا نا بتانا شروع کروں گا، آپ بولیں گے کہ یار یہ مدرسے کے اندر، مثلا دیوبندی مدرسوں کے اندر یا بریلویوں کے اندر کیا یہ جھوٹ بتائے جاتے تھے؟ وہ محرم کے اندر جو ہے وہ سبیلوں کے اندر وہ پتہ نہیں پیشاب ملا دیتے ہیں، وہ پانی جو پلاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، جن کا جب مردہ مر جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں ابھی اس چیز یہاں پہ بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال نفرت کی اور گھٹن کی ایک فضا یہاں پر، اس کے اندر ہم نے ایک آنکھ کھولی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے دماغوں کے اندر بھرا جاتا تھا۔ کلاس کے اندر اگر ہم یہ بات کر دیتے کہ نہیں یار شیعہ کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے، تو ایک پورا گھنٹہ ہمارے استادوں نے ہمارے دماغ کے اوپر لیکچر ایسے ٹھوکے ہیں کہ ہمدرد تم کیسے کہہ رہے ہو کہ شیعہ کافر نہیں ہے؟ تو بدبخت ہو گیا ہے، تو یہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو گمراہ ہو جائے گا، تو مرتد ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے اندر پتہ نہیں کہ شروع سے یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اس چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے، حالانکہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں تھے، لیکن یعنی ہمارے اندر کوئی شعور اتنا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ جی شیعہ کافر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان چیزوں سے ہم زیادہ دور رہتے تھے۔ تو خیر، اب آپ جب یوٹیوب پہ جائیں گے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ ان سب ویڈیوز کے اندر دیکھیں کہ کسی نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس چیز کا جو ہے نا اصل وجہ بتاتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سیاست آ جاتی ہے یا جہاں پر کہیں پر کوئی ایشو کو اگر سیاسی اور پولیٹکس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ دنیا میں کبھی سدھر نہیں سکتا ہے۔ اس کو جتنا آپ سدھاریں گے نا وہ اتنا ہی بگڑتا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کا جو مسئلہ ہے یہ مذہبی نہیں ہے، یہ اتنا اس کے اوپر آپ یوں دیکھیں کہ مذہبی شروع میں تھا، لیکن اس کے پر جو دنگے فساد ہوئے وہ اس کو سیاست بنایا گیا، اور سیاست چونکہ مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور جب تک وہ مفادات تبدیل نہیں ہوں گے آپ اس کو کسی بھی ہارمونی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ لاکھ کوشش کریں، آپ یوں کہیں کہ جی شیعہ سنی بھائی ہو جب وہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں مفادات جڑے ہوئے ہیں تفریق کو ڈیوائیڈ کرنے کے اوپر۔ اب وہ جس کے بھی ہوں چاہے ریاست کے ہوں یا جن کے بھی ہوں، وہ اس کے بحث کے اندر میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ بغیر وہاں کے سلجھائے یہ نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ شروع سے بھی اختلافات تھے، کوئی اتنی ماردار اور قتل و غارت گری نہیں ہوئی، لیکن جب اس میں پولیٹکس آتی ہے پھر وہ یہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ اسے پولیٹکس کو نہیں سمجھا گیا، اور جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جنہوں نے بھی ہمارے اہل سنت میں سے شیعہ مذہب کا مطالعہ کیا ہے تو وہ اپنی کتابوں سے کیا ہے کہ جی ہماری کتابوں میں یہ ہے، ہمارے اکابرین نے یہ کہا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، لہٰذا یہ ہے، اور اوپر سے جو ایک خرابی تھی وہ آگے نیچے تک ساروں میں چلتی گئی۔ کسی نے بھی شیعوں کے پاس بیٹھ کر، شیعوں کے پاس جا کر ان سے پوچھ کر کہ جی تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے، کسی نے بھی آج تک ایسا کام نہیں کیا ہے، اور نہ وہ کرتے ہیں، نہ وہ اجازت دی جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے مدرسوں کے اندر جو کتابیں تھیں وہ تو اس پہ پابندی ہوتی تھی کہ آپ شیعوں کی کتابیں نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج اس دنیا کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور انہی سے پوچھیں کہ بابا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، برادر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے بڑوں نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، آپ کا اس پہ کیا عقیدہ ہے، اور اپنا موبائل اٹھا کر ان کی ویڈیو اور ان کا ریکارڈ لے لیں۔ تاکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا میرے بھائی کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کل کو ہم اس کو کہیں گے نا کہ بھائی آپ نے مجھے یہ کہا تھا، دیکھیں آپ کی ویڈیو کے اندر کیا ہے، تو اعتماد قائم ہوگا بھائی بندے کی۔ ورنہ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر پریس کانفرنسیں کرتے نا شیعہ سنی بھائی اور پھر اس کے بعد مسجدوں میں آئیں، امام بارگاہوں میں آئیں، وہی ایک دوسرے کے اوپر لگ جائیں فائرنگ کرنے کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر فتوے ٹھوک دیں، یہ اس طرح ہے، وہ تو میں یوں ہی کر رہا تھا، وہ تو میں ایسے ہی بول رہا تھا، ان کے سامنے بول رہا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے۔ ایک کانفرنس میں گیا تھا، وہاں پہ اس میں سب بیٹھے ہوئے تھے، شیعہ سنی بریلوی اور اہل حدیث سلفی، سب نے بات کی جو نا امن ہونا چاہیے، اور وہ ایک غیر ملکی NGO کے ذریعے جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی،
اور ماشاءاللہ اس میں سارے مولوی صاحبان جو ہے وہ ویسے تو کہتے ہیں نا NGOs یہ ہے یہ، لیکن اس میں سب نے بیٹھ کے ماشاءاللہ تقریریں کی اور جو ہے وہاں پہ اس میں حصہ لیا. تو خیر اس میں بات یہ ہوئی کہ جی امن ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، بھائی چارگی، پیس. لیکن میں نے سوال یہ کیا، میں نے کہا کیا آپ امام بارگاہوں میں یا مسجد میں بھی یہی بات کریں گے، یا وہاں پر وہی اپنے فرقے کا منجن و چورن بیچیں گے؟ کیا آپ وہاں پہ قرآن کی یہی آیتیں پیش کریں گے کہ جو آپ یہاں پر انسانیت کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر جو آپ گلے لگانے کی اور بھائی چارے کی درس اور بھاشن دے رہے ہیں، کیا آپ اپنی مسجدوں میں، امام بارگاہوں، مدرسوں اور خانقاہوں میں بھی اسی بھی تعلیم دیں گے؟ مریدوں کے سامنے بھی یہی کہیں گے؟ مقتدیوں کو بھی یہی کہیں گے کہ سامنے امام بارگاہ میں جاؤ؟ کہیں گے؟ تو کسی نے کہا ہونا چاہیے. بھئی ہونا کیا چاہیے، کریں اس طرح سے. مجھے آپ ایک مسجد بتا دیں کہ جہاں پر کسی آپ شیعہ کے ہاتھ میں آپ کھڑا کرتے ہوں اور مسجد کے اندر اور کہ ممبر پہ بیٹھا کے اس سے خطاب کرانا چاہیے، یا کسی امام بارگاہ میں سنی کے دکھا دیں. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ آپ امام بارگاہ میں آئیں، یا کسی شیعہ کو مجھے نہیں معلوم کہ کہا گیا ہو کہ آپ آ کے مسجد میں آ کے جو ہے وہ درس دیں، قرآن بیان کریں. تو ہم کیا ہے، یہ صرف باتیں ہم کرتے ہیں. تو باتوں کی دنیا سے نکل، اگر ہم واقعی امت مسلمہ کا اتحاد چاہتے ہیں، محبت، بھائی چارگی، اور چاہتے ہیں کہ ایک قوت ہو، انسان اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹیں، ایک دوسرے کے لڑنے، تکفیر نہ کریں، ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا. یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا کہ ہم باتیں کریں. تو جو جھوٹ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں نا، کسی دن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا جھوٹ ہیں، اللہ معاف کرے، اور کس طرح سے وہ بولے جاتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو ان ویڈیوز کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ ان ویڈیوز میں آپ جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا مطلب غلط فہمیاں ہیں. اس اختلاف کو اصل سمجھا نہیں گیا ہے. اس اختلاف کو کہ جو شروع کے اندر جو وہاں پہ تھا وہ کس درجے کے پر تھا، اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس بنیاد کے اوپر امت کو آگے آ کے اس پہ کفر کے فتوے لگانا، گمراہ کہنا، زندی اہل سنت سے خارج اور انسانیت سے خارج نکال کے اور نفرت کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں. بہت بہت شکریہ.